انسان کے وجود کے اندر برداشت کی اتنی طاقت ہے کہ یہ 1 مہینہ کرفیو میں رہ جاتا تو یہ کرونا سے آزاد ہو جاتا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا کرفیو کی طرف چلے جائے گی تو کرونا سے ان کی جان چھوٹے گی. تو یہ آرٹیفیشل وائرس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب حسین شاہ. ناظرین محترم، فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر سلسلہ وار گفتگو جاری ہے. فرازی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم فرازی صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. فرازی صاحب، آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 151 پر، جہاں پہ آپ 15واں دن کا چیپٹر جو ہے ہمارا چل رہا ہے، فرازی صاحب آپ لکھتے ہیں ان کے ناپاک اور بدبودار گھرانہ 15 دنوں میں پاک کیسے ہو سکتا ہے، اب تو اللہ ہی رحم فرمائے. ٹھیک. یہ آپ بازار حسن کے بارے میں لکھ رہے ہیں. جی جی جی. ان کے ناپاک بستروں پر ابلیس پیشاب کر رہا تھا. جنہوں نے علم کے باوجود گناہ کی زندگی اختیار کی، ان کو معافی کیسی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آخرت کو فراموش کرنے والو، چلو اب اپنی اپنی سزا کی جانب. جہنم تمہارے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اب جاؤ اپنے مزوں کی سزا پاؤ. اللہ فرمائے گا، میں نے تمہیں زندگی میں آخرت سے آگاہ نہیں کیا تھا، مگر تم یقین ہی نہیں کرتے تھے. بہت نافرمان تھے تم نے ہمیشہ نافرمانی کی انتہا کر رکھی تھی. سب کو اپنے اپنے گناہ یاد آئیں گے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس کو اپنے گناہ بھول گئے ہوں. فرائض صاحب، جب انسان کو اپنے گناہ یاد رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحتیں ملتی ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے، رہنمائی ہے، صراط مستقیم آسانی سے جانا جا سکتا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے اور یہ الٹا رستہ ہے، پھر بھی انسان کیوں یہ اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے اور اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے چند کوڑیوں کے بدلے میں؟ یہ کوڑیوں والا لفظ آپ نے اینڈ پہ بڑا اچھا استعمال کیا. شاہ صاحب، یہ جو کتاب کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں نا، میرا یہ ایمان ہے، 100% ایمان ہے. اگر کوئی طوائف کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو، یہ قرنطینہ میں چلی جائے اور یہ 3 صفحے 15ویں دن کے نا جی 15ویں دن کے پڑھ لے، کیا وہ اللہ کے حضور رونا پیٹنا نہیں شروع کر دے گی؟ بالکل بالکل. انسان کو اپنی برائیاں یاد دلانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی. بہت خوب. ٹھیک ہے نا جی. جہاں میں نے طائفوں کا لکھا، وہاں پولیس کا لکھا، جرائم پیشہ لوگوں کا لکھا، ڈاکوؤں کا لکھا، چوروں کا لکھا، ہر اس آدمی کا لکھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف دنیا میں کام کر رہا ہے. فرائض صاحب، یہاں پہ 1 سیکنڈ کے لیے روکتا ہوں. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کتاب کے شروع میں آپ نے قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں بات کی. ان کی ریلیونس کیا ہے؟ جی جی. تمام قوموں کو قبل از وقت یہ بتا دیا گیا کہ آپ فلاں دن ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اور تم پر آگ برسے گی. قوم نوح کو کہہ دیا گیا کہ بھئی جو کشتی میں بیٹھ جائیں گے طوفان آ جائے گا، پانی نیچے سے نکلے گا، اوپر سے بھی برسے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جو کشتی میں بیٹھیں گے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور سدومیوں کو، قوم لوط کو کہہ دیا گیا کہ بھئی جو لوگ اگر اپنے گناہ سے توبہ نہیں کریں گے، ان پر آسمان سے پتھروں کی شکل میں آگ برسے گی. اور کب برسے گی؟ کل پرسوں تو. ان کو وقت بتا دیا گیا. میں نے وہ ذکر اس لیے اس میں کیا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں نا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 30 دن میں لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور ڈاکٹروں نے کیسے یہ کہہ دیا کہ 14 دن یہ لگیں گے اور 14 یہ لگیں گے، اور پھر یہ قرنطینہ میں جائے گا، اور پھر یہ ہوگا، اور پھر یہ یا ٹھیک ہو جائے گا یا مر جائے گا. ڈاکٹروں نے کیسے کہہ دیا؟ ڈاکٹروں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ تو اتنی دیر ایئرپورٹ میں اب تو نہیں رکھ رہے نا، اب تو چونکہ زوال شروع ہو چکا ہے، اب تو جو باہر سے جہاز آتا ہے اس کو 48 گھنٹے کچھ گھنٹے رکھ کے کہتے ہیں چلو جاؤ گھر. چونکہ اب عوام اور حکومتوں کا تصادم شروع ہو چکا ہے. پاکستان میں حکومت اور عوام کا تصادم شروع ہو جائے گا. کیسے شروع ہو جائے گا؟
عوام کہے گی کہ ہم دکانیں کھولیں گے، ہم کاروبار کریں گے. جیسے رات کو ہمارے ظفر مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی اب زندگی موت کی ذمہ داری تمہاری ہے. بات ختم ہو گئی نا. اللہ اکبر. انہوں نے کہہ دیا بھئی زندگی موت کی ذمہ داری تمہاری ہے. وزیر اعظم نے کہا لوگ یہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے بھوک سے، ان کو کھول دو. شاہ جی جس کے اندر روح ہے نا اس کی برداشت بھی انتہا کی ہے. آج سے 15-20 سال پہلے ہم نے کتا رکھا ہوا تھا، تو جنگل میں ہم نے گھر بنایا ہوا تھا. ہم کتے کو بندھا ہوا چھوڑ کے بھول گئے، کھول جاتے تو وہ کچھ سے پانی پیتا کچھ کرتا. 5ویں یا 6ٹھے دن ہم آئے ہیں، کتا کمزور ہو گیا تھا، بندھا ہوا تھا، اس کی موت واقع نہیں ہوئی تھی. اس کو تو نہ پانی ملا نہ اس کو کوئی غذا ملی. انسان کے وجود کے اندر برداشت کی اتنی طاقت ہے کہ یہ 1 مہینہ کرفیو میں رہ جاتا تو یہ کرونا سے آزاد ہو جاتا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا کرفیو کی طرف چلے جائے گی تو کرونا سے ان کی جان چھوٹے گی. کل کیا عالم ہوا ہے، 2500 کیس کل آئے اپنا شاہ صاحب. فیض صاحب انسان جی انسانوں والی حرکتیں کیوں نہیں کرتا؟ یہ حیوانوں کی طرح ہر بات کو سمجھنے سے قاصر ہے. جب اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ رک جاؤ گھر پہ، ٹھہر جاؤ کچھ وقت، اگر گھروں پہ ٹھہر جاؤ گے تو اس موت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. گھر سے باہر نکلو گے تو موت نہ صرف کہ اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے باہر سے خرید کے لے آؤ گے اپنے گھروں میں. بالکل پھر کیوں نہیں رکتا انسان؟ بالکل شاہ صاحب آپ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں. ہمیں عقل کون عطا کرے، ہمیں ذمہ داری کون عطا کرے؟ شاہ صاحب میں نے آج 5-7 لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ یار تم ایک ہی ریڑھی پہ 6 بندے بیٹھے ہوئے ہو، تم فلاں جگہ یار تم اتنے بندے گھسے ہوئے ہو، تم تو بالکل جڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، تم نے نہ کوئی ماسک پہنا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی سب فراڈ ہے. استغفر اللہ. فیض صاحب اس کے بارے میں اکثر لوگ تو اس طرح کی کانسپریسی تھیوری وغیرہ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے سامنے ڈیتھ ٹول اور ایگزامپلز انٹرنیشنل کنٹریز کی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ جی ہمارے محلے کی ہے، ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اچھا میں تو فوت ہوئے ہیں. شاہ صاحب میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں ناظرین کے لیے. اگر انسان کا وجود ہینڈ میڈ ہے، کوئی کارخانے میں بیٹھا بنا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر زندگی ہینڈ میڈ ہے، اگر موت ہینڈ میڈ ہے تو پھر کرونا بھی ہینڈ میڈ ہے. انسان بہت ساری چیزوں کو بائی پاس کرتا ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ چاند پہ چلے جائیں گے. میں کہتا ہوں 5 سال بعد دنیا ہی آدھی رہ جائے گی، چاند پہ کون عید منائے گا؟ استغفر اللہ. انسانوں کے پہلے اعمال دیکھو. چاند پر عید منانے کی بہت دور کی بات ہے، زمین پر عید منانی مشکل ہو جائے گی. تو یہ آرٹیفیشل وائرس نہیں ہے. آرٹیفیشل وائرس ٹھیک ہے، لوگ ایٹم بم بنا لیتے ہیں، سارا کچھ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اب دنیا میں کون ایسا آدمی بچا ہے جو کہے جی میں نے وائرس بنایا تھا تو میں بچ گیا؟ اب ٹائم آپ کے پاس تھوڑا رہ گیا جی. فیض صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، کافی گفتگو آپ سے ہوئی. ناظرین محترم، فیض صاحب کی کتاب روزے قیامت کو پڑھیے. یہ بڑی زبردست کتاب ہے، آج سے 10 سال پہلے لکھی گئی اور اس میں آج کا منظرنامہ بیان کیا گیا. اس کو حاصل کرنے کے لیے سکرین پہ ہمارا نمبر درج ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں. ناظرین محترم، فیض صاحب سے افہام و تفہیم کی گفتگو جاری تھی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں روزے قیامت کی سلسلہ وار گفتگو کے ساتھ اپنے اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.